اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ سورۃ مطففین ہے جس کی آیات کی کچھ ہم نے تلاوت کی ہیں، تو آج ہم سورۃ مطففین سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پارہ ہے ہمارا آخری پارہ، 30واں پارہ، اما پارہ ہے، اور سورۃ مطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، افسوس ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب خود ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دوسروں کو ماپ کر دیتے ہیں تو پھر کم کر دیتے ہیں، یا وزن کرتے ہیں تو پھر گھٹا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ماپ تول کے اندر کسی بھی طرح سے، ہاتھ کی صفائی سے یا کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھی کو نقصان پہنچانا، یہ انتہائی بڑا جرم ہے۔ یہ برائی قوم شعیب کے اندر تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت یہاں ان کی برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو پھر کم کر کے دیتے ہیں، ماپ میں بھی کم کرتے ہیں، وزن میں بھی کم کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ وہ خیال نہیں کرتے کہ بے شک وہ اللہ رب العزت کے ہاں اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن، جس دن کے کھڑا کرے گا اللہ، جس دن یہ سب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک ان کا نام اعمال سجین میں ہوں گے۔ اور آپ کیا جانیں کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک کتاب مرقوم، ایک جگہ ہے جہاں پر سب کا اعمال نامہ لکھا ہوا رکھا جاتا ہے، اور افسوس ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بزنس کے لحاظ سے بات کی، لین دین کے لحاظ سے بات کی کہ جب لوگ ان کے اندر برائی ہے، یہ جن کے اندر کے بزنس میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو ان کا اللہ نے ٹھکانہ بتایا کہ ان کا ٹھکانہ ویل یعنی جہنم ہے۔ تو جو لوگ بزنس نہیں کرتے، جیسے کہ ہم خواتین ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے حقوق میں کسی بھی لحاظ سے جب کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا ہے کہ کام تو ہم پورا لیں، لیکن جب ہم دیں جو ہے حقوق کے لحاظ سے ان کا حق پھر ہم کم دیں، تو تھوڑا زیادہ دے دینا چاہیے تاکہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ نہ ہو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، بدکار لوگ ہیں، ان کے اللہ رب العزت کے ہاں نام اعمال سجین میں ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور نہیں جھٹلاتا قیامت کے دن کو مگر حد سے بڑا ہوا گناہگار انسان۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں پہلے والوں کی، یعنی جو حقوق میں ڈنڈی مارتا ہے، جو بزنس میں ڈنڈی مارتا ہے، جو دوسروں کے حقوق پورے نہیں دیتا، اس کے اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا کہ اللہ نے کھڑا کرنا ہے حساب کتاب کے لیے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو یا کوئی بھی دین کا حکم ہو جھٹلا دیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں، عمل کرنے کی بات نہیں ہے، یا پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے والوں کی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ غور نہیں کرتا اللہ کے اس کلام پر، بلکہ پہلے قوموں کے قصے کہہ دیتا ہے، یا یہ کہ بس اچھا کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ باتیں کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ اس دن اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی دیدار سے محروم کیے جائیں گے۔
اچھا یہاں اللہ رب العزت نے 3 عذابوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلے تو وہ جو کسی بھی لحاظ سے حقوق میں ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. دوسرا اللہ رب العزت نے کہا پھر وہ ان پر لعنت ملامت کا بھی ان پر عذاب ہوگا. تیسرے عذاب کا اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ قیامت والے دن وہ اللہ کے دیدار بھی نہیں کر سکیں گے، اس سے بھی وہ لوگ محروم رہیں گے. تو جو کسی بھی لحاظ سے بزنس میں اور اس کے علاوہ ویسے معاملات میں دوسروں کے حق مارتا ہے، یہ ریپیٹ کر دیں گے. ہاں پہلا عذاب جو ہے ان کے لیے کہ جہنم کا عذاب ہے، جو حقوق میں ڈنڈی مارتے ہیں. اکثر ہم خواتین یعنی شاپنگ کے لیے جائیں تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ باجی یہ نہیں، اتنے کا نہیں، اتنے کا نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم لے کے چل پڑتے ہیں چیز. اور میں سوچتی ہوں کہ کیا وہ ہمارے پیچھے بھاگے؟ وہ کیا کرے؟ وہ بتا رہا ہوتا ہے باجی وارے نہیں آتا، باجی اتنے کی نہیں پڑتی، آپ کم دے رہی ہیں، چلیں آپ ایسے لے کے چلی جائیں. حتیٰ کہ وہ اس حد تک بھی آ جاتے ہیں آپ ایسے لے کر چلی جائیں. تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ حق پورا نہیں دے رہے. تو حقوق میں کسی کی بھی یعنی بحث کرنا جائز ہے، جب بھی کوئی چیز لیں، کوئی لین دین کا معاملہ کریں، حقوق کی بات ہو. لیکن اگر اگلا مطمئن نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کا حق مار رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلا عذاب جہنم کا عذاب اللہ رب العزت نے کہا. دوسرا عذاب ان کو لعنت و ملامت کا عذاب ہوگا. اور تیسرا عذاب کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں، بے شک ان الابرار لفی نعیم، ایسی بات نہیں ہے. نیک لوگوں کا اللہ رب العزت نے نام اعمال علیین میں رکھا ہوا ہے. اور آپ کیا جانیں علیین کیا ہے؟ وہ ایک دفتر ہے جہاں پر سب کا نام اعمال لکھا ہوا مرقوم محفوظ اللہ رب العزت کے ہاں. تو یہاں پر ہم نے پڑھا علیین اور سجین. سجین جو ہے یہ بدکاروں کے نام اعمال کا دفتر ہے، اور علیین جو ہے یہ نیک لوگوں کے نام اعمال کا دفتر ہے جو کہ بلند جگہ پر ہے اور اوپر ان کے نام اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں. سجین زمین کے نیچے، اور جو نیک نہیں ہوتے ان کے نام اعمال، ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہی نہیں ہیں. اللہ ان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھتے. تو 2 ہم نے جگہوں کا پڑھا دفتروں کا، علیین بلندی پر نیک لوگوں کا، سجین جو نیچے سے نیچے بدکاروں کا دفتر ہے. یشہدہ المقربون، اس وہاں پر تو فرشتے مقرب ہر وقت حاضر رہتے ہیں. اور بے شک یہ تو نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور آپ ان کو ان کے چہروں سے ان کی نعمتیں اور ان کی چہروں کی خوشی سے آپ ان کو پہچان لیں گے. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائے گی ان کو شراب مہر لگائی ہوئی، یعنی اس سے پہلے کسی نے پی نہیں ہوگی. پیک سیلڈ جیسے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں کھلی چیز ہم نے نہیں لینی، اس میں 2 نمبری ہو سکتی ہے. لیکن جو سیلڈ چیز ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں 2 نمبری نہیں، ہم خود کھولیں گے تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے. ختامہ مسک، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی کستوری کی. کستوری جو ہے نا یہ ایک قسم کی خوشبو ہے بہت بہترین. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، اور اس میں اس کا جو اور اس شراب کی جو ٹیسٹ ہوگا وہ تسنیم سے ہوگا. تسنیم جو ہے یہ ایک جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، اور یہ چشمہ یشربہ المقربون، اس سے مقرب لوگ پیئیں گے پانی. بے شک مجرم لوگ تو دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو یتغامزون، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور پھر جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، تو خوش گپیاں کرتے ان کے بارے میں کمنٹس کرتے. اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ تو بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ دنیا میں نام کیسے بنانا ہے، شہرت کیسے پانی ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور نہیں بنا کر بھیجا گیا ان پر کسی کو بھی نگہبان. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن کافر لوگوں پر ایمان والے ہنس رہے ہوں گے، اور وہ تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کا حال دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، مل گیا نا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طنزاً یہ بات کہی کہ دنیا میں کفار مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کو صلہ مل گیا. اگلی صورت ہے سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور آپ کے رب کے حکم وہ مان لے گا اور اس کا یہی لائق ہے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
اور وہ باہر نکال دے گی اور وہ خالی کر دے گی، اور آپ کے رب کا حکم وہ مانے گی اور اس کو یہی لائق ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کا حکم ماننے کو تیار ہے۔ تو قیامت والے دن زمین بھی بالکل سیدھی ہو جائے گی، اس کو سیدھا کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کو یہی لائق ہے کہ وہ رب کی بات مانے، اس نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی بات مانی ہے۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ زمین ایسے بچھائی ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے حکم سے بچھی ہوئی ہے، اللہ نے ہی بچھائی ہوئی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، لہذا محنت کر اور پھر تو اس سے ملنے والا بھی ہے۔ ایسے ہی ہم نے بات وہ سورۃ بلد میں پڑھی تھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے، محنت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان جو ہے محنت تو کر رہا ہے دنیا میں، یعنی بچپنا ہے تب بھی محنت کر رہا ہے، جوانی ہے پھر بھی محنت کر رہا ہے، اور بڑھاپا آ جائے پھر بھی انسان کو فکر ہوتی ہے، پھر بھی انسان محنت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے انسان تو نے تکلیف تو اٹھانی ہی اٹھانی ہے، اپنے آپ کو کھپانا تو ہے ہی، محنت تو کرنی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی محنت کے لیے کھپا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بھی محنت کر، تو یہ کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ پھر جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا بہت جلد حساب لیا جائے گا، حساب آسان، اور وہ جب وہ لوٹے گا اپنے اہل والوں کی طرف خوشی خوشی، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی، یعنی خوشی بتانے کے لیے کہ دیکھیں مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے۔ اچھا، جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اس میں کامیاب ہونے کی خوشی بھی انسان کو زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اس کی تیاری اور محنت سنجیدگی سے کرنی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن جن کو رزلٹ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ بہت خوش ہوں گے، وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے کہ دیکھو یہ دیکھو ہمارا نامہ اعمال، آج ہم کامیاب ہو گئے۔ اور جن کو نامہ اعمال ان کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا، یعنی لینا نہیں چاہیں گے وہ، تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے، اللہ تعالیٰ پیٹھ پیچھے سے دے دیں گے کہ نامہ اعمال تو پکڑو، اور پھر وہ فسوف یدعو ثبورا، پھر وہ پکارے گا ہلاکت کو اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہلاکت کو پکارے گا مطلب یہ کہ وہ کہے گا مجھے نامہ اعمال ملے، میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا ہے، جو موت آئی تھی وہ اس کے بعد اب دوبارہ ہمیں نہ اٹھایا جاتا، وہی موت کافی تھی۔ بے شک اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو وہ دنیا میں بڑا خوش تھا، وہ گمان کرتا تھا کہ وہ کبھی نہیں لوٹ کر آئے گا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی قسم جب وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب ختم ہوتا ہے تو 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے، پورا مکمل چاند بنا ہوا ہوتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب آخری دن آتے ہیں مہینوں کے تو پھر بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ قسمیں کھا کر، رات کی قسم اور چاند کی قسم کھا کر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جس طرح یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے اس کی زندگی میں بچپن، جوانی، بڑھاپا آتا ہے، اور پھر انسان مجبور ہو کر اگلی حالت کی طرف انسان پھر چلا جاتا ہے۔ تو مرنا ضرور ہے انسانوں نے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوانی ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں کہ بڑھاپا آئے گا اور پھر نکمی عمر رہے گی اور پھر موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں دوبارہ تم نے پھر ہلاک ضرور ہونا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت جیسے بچے کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم تو صرف کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، بچہ خود بخود بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان نہیں لا رہے، اور جب پڑھا جاتا ہے تمہارے سامنے قرآن تو تم سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پر سجدہ ہے تو ہم سجدہ کریں گے، نہیں پڑھی سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو دلوں میں وہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے اجر کبھی بھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔
آگے सूरत शुरू हो रही है सूरत बुरूज। इस सूरत के अंदर हम पढ़ेंगे कि यानी एक ऐसा काफिर बादशाह था जो मुसलमानों को आग में डाल देता था। ठीक है, तो एक ऐसा बादशाह का हम तस्करा पढ़ेंगे जिसने मुसलमानों को, जो मोमिन थे, जो ईमान लाए थे, उसने उनके लिए खंदक खुदवाई और उनको आग में डाला। और इसी तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आग में डाला गया था ईमान लाने की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की और उस दिन की कि जिस दिन उनसे वादा किया गया। आज सूरत बुरूज हमारी चल रही। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें वो वाक़या हम पढ़ेंगे जो आग में डाल देते थे। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान बुर्जों वालों की। बुर्ज से मुराद यहाँ पर सितारे और सयारे हैं। और उस दिन की जिसका उनसे वादा किया, व शाहिदिन व मशहूद, और देखने वाले की और देखे जाने वाली चीज़ की। इससे मुराद जो है देखे माने यानी देखने वाले तो तमाम लोग मुराद हैं, और मशहूद से मुराद जो में अरफा का दिन मुराद है इससे। व शाहिदिन व मशहूद कुतिल अस्हाबुल उखदूद, मार हो खंदकों वालों पर। यानी मैंने आपको बताया ना कि ईमान लाने की वजह से उनको खंदकों में डाल दिया गया था, क्योंकि उनका कसूर क्या था कि वो ईमान लाए थे। अन्नार ज़ातिल वक़ूद, ऐसी आग जो ईंधन वाली थी जबकि वो इसके किनारे पर बैठे हुए थे। यानी ईमान वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आग खंदक खोदी हुई है, उसमें ईमान वालों को डाला जा रहा है और आग जोश मार रही है और बैठे हुए बातें कर रहे हैं कि देखा ये कैसे तड़प रहा है, ये देखो ये कैसे मारा जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने तज़किरा कर रहे हैं कि इससे पहले भी लोगों को ईमान की वजह से सख्त तकलीफ़ों में मुब्तला किया गया, हत्ता कि इतनी भी तकलीफ दी गई कि आग में डाला गया। अन्नारिज़ा वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद, और वो जो भी कर रहे थे मोमिन इस पर गवाह थे। और नहीं था उन्होंने इंतकाम लिया उनसे मगर इस बात पर कि वो ईमान लाए थे अल्लाह गालिब और काबिल तारीफ पर। वही तो है जिसके पास बादशाहत है आसमान की और ज़मीन की, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। बेशक वो लोग जिन्होंने आजमाया मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जहन्नुम का अजाब है और उनके लिए बहुत सख्त ये जलने का अजाब है। यानी ईमान वाले को जब भी कोई तकलीफ देता है तो ऐसी बात नहीं कि ईमान वाले अगर बदला नहीं लेते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनकी पकड़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि अगर वो इस गलती पर तौबा नहीं करते तो मेरे पास जब आएंगे तो फिर जलने का अजाब है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए उनके लिए बागात हैं और उनके लिए बह रही होंगी नहरें, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक आपका रब तो बड़ा सख्त गिरफ्त करने वाला है। ऐसी बात नहीं कि आपका रब बड़ा गफूर और रहीम है, बड़ा सख्त गिरफ्त करने वाला है। और बेशक वो पहली बार भी पैदा करता है, किया उसने, और दोबारा भी वही पैदा करेगा, और वो बहुत बख्शने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला भी है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दोनों लिहाज से तारुफ करवाया, मेरी सख्ती भी, मेरी पकड़ भी बहुत ज़्यादा, और मैं बख्शने वाला और मैं बहुत मोहब्बत करने वाला भी हूँ, और अर्श का मालिक बड़े शान वाला भी हूँ। फ़अालुल लिमा युरीद, और फिर मैं वो करने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ। क्या आपके पास खबर आ गई? इधर आ जाओ। हल अताक हदीसुल जुनूद, क्या आई है आपके पास खबर लश्करों की, फ़िरौन और समूद की। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो कहाँ होंगे? जुटलाने में होंगे, और अल्लाह इनको घेरे हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरफ से इन्हें घेरे हुए है, बल्कि ये कुरान मजीद है जो कि लोहे महफूज में दर्ज है। अगली सूरत है सूरत तारिक। आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसम है आसमान की और तारिक और रात को आने वाले की। आप क्या जाने क्या है तारिक? अन्नजमुस साक़िब, वो एक सितारा है चमकने वाला। नहीं है हर जान मगर उस पर एक मुहाफिज मुकर्रर है। चाहिए कि इंसान देखे कि उसको किस चीज़ ने पैदा किया गया पानी उछलने वाले से, और फिर यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई, हालांकि वो पानी निकलता है उस और छाती के दरमियान से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया इन आयात के अंदर कि इंसान बहुत कमज़ोर हालत में पैदा किया गया, और फिर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल बनाया, और मुकम्मल बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इंसान को जो है इस दुनिया में भेजा, और भेजने के बाद अल्लाह इस बात पर कादिर है कि दोबारा इंसान को फिर उठाए। इन्नहु अला रजई लकादिर, बेशक वो दोबारा उठाने पर कादिर है। जिस दिन तुबलस सराइर, तमाम
छुपी बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर कर देंगे। ये अल्लाह का पैगाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत वाले दिन हमारी तमाम छुपी हुई बातों को ज़ाहिर कर देना है। फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, तो कोई भी कुव्वत नहीं होगी उस दिन और ना कोई मददगार होगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन मदद करने वाले होंगे। कसम है आसमान की और ज़ात रज, उसकी जो बार बार बारिश बरसाता है, और ज़मीन की जो फट जाने वाली है। बेशक ये कुरान मजीद इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, एक फ़ैसला करने वाली बात है। हक और बातिल में, सच और झूठ में ये फैसला करने वाला कलाम है। वमा हुआ बिल हज़्ल, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। यानी कुरान मजीद ऐसी बात नहीं कि पुरानी कौमों के किस्से कहानियाँ हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अपने बंदे की तरफ एक पैगाम और एक मैसेज और एक हिदायत का, रहनुमाई का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारी तरफ एक पैगाम है। बेशक ये वो लोग इन्नहुम यकीदून कैदा, जो इस पर ईमान नहीं ला रहे, इसको संजीदगी से इसको समझ नहीं रहे, इससे रहनुमाई नहीं ले रहे, वो तो एक तदबीरें कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। तदबीर करना यानी मैंने भी उन्हें ढील छोड़ दी, नहीं अमल करते तो ना करें, मैंने भी उन्हें ढील दे दी। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, आप थोड़ी देर के लिए इन काफरों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप अपना पैगाम बताते जाएं। लोग नहीं मान रहे, नहीं सुनना चाहते, नहीं अमल करना चाहते, नहीं टाइम निकालते, नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, ये बहुत समझदार बन रहे हैं, मैंने भी इनको ढील दे दी कि अगर नाफरमानियाँ कर रहे हैं तो करते रहें, मैं फिर इनको पकड़ लूँगा। और फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद अगली सूरतें शुरू हो रही हैं, सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया। ये दोनों सूरतें ऐसी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जुमा में और ईद की नमाज़ों में पढ़ा करते थे। ये बड़ी अहम सूरतें हैं और दोनों हैं भी इकट्ठी। अक्सर जुमे की नमाज में पहली रकत में सूरत आला और दूसरी में सूरत गाशिया, यानी बदल के ये दोनों सूरतें जुमे की नमाज में भी पढ़ी जाती है और ईद की नमाज में भी पढ़ी जाती हैं। और अक्सर तो अगर ऐसा हो जाता कि ईद का दिन भी अगर जुमे के दिन आ गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज में भी यही पढ़ाते थे और जुमे की नमाज में भी यही पढ़ाते थे। और वित्रों में भी सूरत आला पहली रकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया करते थे। ये बड़ी अहम सूरत है। और गाशिया, हाँ, गाशिया नहीं, वित्रों में आप सूरत आला पढ़ाया करते थे पहली रकत में, जो कि अभी हमारे यहाँ ये मसनून तरीका है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बाहर ट्रॉली पे भी रखे हुए हैं कुरान मजीद ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की जो कि बहुत बुलंद है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं अल्लाह की तारीफ बयान कीजिए, अल्लाह बहुत बुलंद है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे तारुफ करवा रहे हैं, वो ज़ात ऐसी है जिसने पैदा किया फिर इसको दुरुस्त किया, यानी हमें इतना प्यारा बनाया कि जहाँ आँखों की ज़रूरत थी, जहाँ बालों की ज़रूरत थी, जहाँ हाथों की उंगलियों की खुले होने की ज़रूरत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुरुस्त बनाया, खूबसूरत बनाया, सिर्फ पैदा नहीं किया, फसव्वा, दुरुस्त भी बनाया। और वही है जिसने अंदाज़ा किया, फिर उसने रहनुमाई की हमारी, और वही तो है जिसने चारा पैदा किया फिर उसने इसको कर दिया फजालहू गुसान अहवा, इसको खुशक भी कर दिया और इसको स्याह भी कर दिया। तो यानी जिस तरह ये चारा ज़मीन से जो निकलता है इसके ऊपर हरियाली आती है और फिर ज़र्द भी कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसी तरह इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी दी, जवानी दी। और ऐसे नहीं कि हमेशा हरियाली रहेगी जवानी की, ज़िंदगी की। जिस तरह अल्लाह खुशक कर सकता है चारे को, सब्ज़े को, फल फूल को, इसी तरह इंसान को भी अल्लाह ताला अपने पास बुला सकते हैं, ये ज़िंदगी के रमक ख़त्म कर सकते हैं। फजअलहू गुसान अहवा, वो कर सकता है खुशक और स्याह। सनुक़रिउका फला तंसा, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ये कुरान पढ़ाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। कितना प्यारा अल्लाह का अंदाज है, हम आपको पढ़ाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि कुरान मजीद हमारी ज़बान पर नहीं चढ़ता, हमें समझ नहीं आता, आप पढ़ें तो सही इसको। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तंसा, हम आपको कभी भी नहीं भूलवाएंगे। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। यानी होता है ना, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत रखते हैं कि हम फिर दोबारा पढ़ते हैं। इल्ला माशा अल्लाह, बेशक वही है जो जाहिर को भी जानता है और जो पोशीदा को भी जानता है। वनुयस्सिरुका लिल-युसरा, हम आपको तौफीक देंगे और हम आपके लिए इसके आसान रास्ते बना देंगे।
تو یہ بھی اللہ کا بڑا پیار والا انداز ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھنا تو شروع کریں، آپ نیکی کا ارادہ تو کریں، ہم آپ کے لیے آسان راستے بنا دیں گے، آپ کوشش کریں گے، آپ جذبہ رکھیں گے، ہم آپ کے لیے راہیں بنائیں گے اور ہم آپ کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق بھی دے دیں گے۔ آپ نصیحت کیجیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان نفعت الذکریٰ، ان کو نصیحت نفع دے گی، سیذکر من یخشیٰ، ان قریب اس سے تو وہی ڈرے گا، اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہوگا، اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت اس کلام سے دور بھاگے گا، وہ کبھی بھی اس کے لیے اہمیت نہیں نکالے گا، ٹائم نہیں نکالے گا، اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس کو پڑھے گا نہیں، اس کو سمجھے گا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، پھر ہم اس کو بڑی آگ میں داخل کر دیں گے، پھر نہ ہی وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی وہ جی سکے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے تزکیہ کا ذکر کیا اور اگلی آیت میں کہا جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ پہلے اللہ نے تزکیہ کا ذکر کیا، ذکر اور نماز سے پہلے تذکرہ کا ذکر کیا، کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو پھر انسان کو نماز میں بھی مزہ آتا ہے، جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے تو پھر انسان ذکر بھی دل سے کرتا ہے، اور انسان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ میں جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہوں، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سنتا ہے، تو پاک ہے تمام بڑائیوں سے، تمام عیبوں سے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنی نیت کو صاف کر لے، پھر جب وہ ذکر کرتا ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کو تزکیہ فائدہ بھی دیتا ہے، پھر وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اگر تم قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اگر تم نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات پہلی صحیفوں میں بھی لکھی گئی تھی، اور صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے۔ تو یہ ہماری سورۃ اعلیٰ ختم ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورۃ الغاشیہ۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس خبر آ گئی ہے چھا جانے والی؟ غاشیہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز کو چھپا لینا، ڈھانپ لینا، اس کی ہیبت کا طاری ہو جانا، اس کو کہتے ہیں غاشیہ۔ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ قیامت والے دن اتنی دہشت انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، اتنی ہیبت ہوگی کہ انسان کو جو ہے امن، سکون یہ چھپا ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آ گئی۔ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خاشیہ، پہلے میں غاشیہ ہے، اگلی لفظ میں ہے خاشیہ، خا کے ساتھ، کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور تسلا نارن حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، یعنی عمل تو کیے ہوں گے لیکن وہ عمل کیے ہوں گے جو خود کو اچھے لگے ہوں گے، اور وہ عمل نہیں کیے ہوں گے جو اللہ نے بتائے، ہے نا۔ تو ہوتے ہیں نا ہم پر پوری رات جاگ لیتے ہیں، اور پھر پوری رات جاگ لی اور صبح کی نماز کے وقت ہم تھک گئے، ہم سو گئے، تو یہ اپنی منمانی ہے، اپنی مرضی ہے۔ جو اللہ نے فرائض لاگو کیے ہیں ان کو ادا کرنا یہ تو لازمی ہے، لیکن پوری رات جاگنا، نفل عبادت کرنا یہ اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی خود سے جو نیکیاں کی ہوں گی، جو خود کو اچھا لگا ہوگا، کر کر کے آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ہمیں پیپر ملتا ہے، کوسچن پیپر، ہم کہیں اچھا یہ کوسچن پیپر ہے، اس سے ان کو چھوڑ کر نا ہمیں اور کوسچن بڑے اچھے آتے ہیں، وہ بڑے اچھے ہم لمبے چوڑے لکھ لیں گے، شیٹیں بھر لیں گے، ہم وہ ایگزامینر کو کر کے دے دیتے ہیں۔ تو ایگزامینر جب دیکھے گا وہ کہے گا جتنے مرضی لکھے ہیں یہ تو مانگا ہی نہیں تھا، یہ تو کوسچن دیے ہی نہیں تھے، تو وہ ایک سائڈ پر رکھ دے گا۔ تو ایسے ہی قیامت والے دن اللہ رب العزت تسلا نارن حامیہ، جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، جنہوں نے سمجھا نہیں، جنہوں نے نیکیوں کو جانا نہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں، جو میڈیا بتا رہا ہے وہ کر لی انہوں نے نیکیاں، بھی اچھا ہی تو ہے نا، ہماری نیت بڑی اچھی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے ایسے مرضی کرنے والوں کو ہم آگ بھڑکتی ہوئی میں داخل کر دیں گے، اور پھر ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر خاردار سوکھی کھاد، اور پھر نہیں وہ ان کو موٹا کرے گی اور نہ ہی وہ ان کی بھوک کو مٹائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ وجوہ یومئذ ناعمہ،
کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن نعمتوں میں ہوں گے، اپنی کوششوں پر وہ راضی ہوں گے اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے اس میں لغو باتیں، اور اس میں چشمہ جاری ہوگا، اور اس میں اونچے تخت بھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے ہوں گے رکھے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے قطار میں لگائے ہوئے ہوں گے، اور پھر مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے عرب کے لوگوں کے لیے ایک اونٹ بہت اہم جانور تھا سواری کے لیے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں ہو، کتنی اونچی اس کے کوہان ہیں اور کیسا یہ اونچا ہے، یہ مضبوط ہے، اس کو ہم نے کیسے پیدا کیا، کیونکہ اونٹ ان کے ہاں سواری تھی اور اونٹ کے اوپر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور آسمان کی طرف دیکھیے کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف دیکھیے کیسے گاڑے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقلی دلائل دے رہے ہیں، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑا ہے، ہم مضبوط کر سکتے ہیں، یعنی جتنے پہاڑ ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اتنے یہ زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کو نیچے گاڑنے کا مقصد یہ کہ زمین ہیلے نہیں، اور انسان جو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، یہ انسان زمین کے اوپر آرام سے اپنے گھر بنائے اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اونٹوں کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، اور زمین کی طرف دیکھو کیسے اس کو بچھایا۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت تو کرتے رہیں، آپ ان کو اللہ کا تعارف تو کرواتے رہیں، بے شک آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، ان کو نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ ہم جب بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، جب وہ بات نہ مانے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ان کے فائدے کے لیے انہیں بات کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم 2-3 دفعہ کے بعد پھر ہم تھپڑ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس سے زیادہ شکایت لگائیں گے، اس کے باپ کو لگائیں گے، وہ اس سے زیادہ سزا دے گا۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں مان رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ پلٹ کے نہیں آ رہے رب کی طرف، یہ قرآن کی طرف پلٹ کر نہیں آ رہے، آپ کا کام صرف ان کو سمجھانا ہے، رب کا تعارف کروانا ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولا وکفر، جو شخص منہ موڑ لے اور کفر کر لے تو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا سخت عذاب ہے۔ انہوں نے لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے نا، پھر ہم ان کا حساب لیں گے۔ بڑی سخت اللہ نے بات کر دی۔ تو یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں جو ہر جمعے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ سبق یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو پلٹ کے میری طرف آنا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اگر تم اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہو تو پلٹ کر آنے کی تیاری کرو، یہ پھر سمجھداری والی بات ہے۔ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد یہ یہاں پر یہ جو ذوالحجہ کی 10 راتیں ہوتی ہیں، 10 دن ہوتے ہیں، اس کی فضیلت ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم اللہ رب العزت تاکید کے لیے کھا رہے ہیں، یہاں سے مراد رمضان کا آخری عشرہ۔ اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، نہیں ہے اس میں قسم مگر اہل عقل کے لیے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، ارم جو ستونوں والا تھا، اس سے مراد قوم عاد ہے، وہ جو نہیں بنایا اللہ رب العزت نے ان جیسا کسی کو بھی شہر میں۔ اور قوم سمود، وہ ایسے تھے کہ جو تراشتے تھے اور وادی میں گھر بناتے تھے۔ اور فرعون میخوں والا، جس نے سرکشی کی شہر میں، دیکھو اس نے کتنا فساد کیا، پھر اللہ رب العزت نے ڈالا اس پر اپنا عذاب کا کوڑا۔ اور بے شک دیکھ لو آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی انتظار میں ہے کہ ان کا جو میں نے ٹائم فکس کیا ہے نا زندگی کا، وہ ٹائم ختم ہو تو پھر میں ان کو پکڑوں اور پھر یہ میرے پاس آئیں۔ تو اللہ آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ پھر جب انسان فَأَمَّا الْإِنسَانُ، مگر انسان کا حال یہ کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، مجھ پہ بڑے فروانی کی ہوئی ہے۔ اور پھر جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یعنی اس کا رزق تنگ کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی فوراً انسان رب کے ناشکری پر آ جاتا ہے۔ نعمتیں ملتی رہیں، اچھا رہے، خوشحالی رہے، تو انسان رب کی تعریفیں کرتا ہے، اور جیسے ذرا سی بھی تنگی کمی بیشی آئے انسان رب کی ناشکری کرتا ہے۔ ایسے ہے نا ہماری فطرت، ہم فوراً بندوں کی بھی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ فوراً انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، اللہ کہہ رہے تم میری بات نہیں مانتے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ یتیموں کا خیال رکھو، اپنے کمزور لوگوں کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور نہیں تم رغبت دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور تم
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھاتے ہو میراث یعنی یتیم کا مال کھاتے ہو، عقل لما، خوب سمیٹ سمیٹ کر کھانا، کہ ماں باپ تو ہے نہیں، اس بچے کو کیا پتہ چلتا ہے، تو 2 نمبری کے ساتھ تم دوسرے یتیموں کا مال کھا لیتے ہو، اور تم جمع کرتے ہو مال کو، خوب بہت زیادہ جمع کرنا، ہرگز نہیں جب یہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بصف، اور لائے جائے گا اس دن جہنم کو، اور اس دن یاد کرے گا انسان کہ وہ دنیا میں کیا کر کر آیا۔ آج تو ہم بھول جاتے ہیں کل کیا ہم نے کیا، کل کی ہماری نماز غفلت والی تھی، پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کو سب یاد آ جائے گا، جیسے کہ رزلٹ کا دن ہوتا ہے، رزلٹ ملتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ تیاری نہیں کی تھی، ہم تو اپنے انجوائے میں، اپنے گیموں میں، اپنے کھیلنے میں، اپنی شاپنگ میں لگے رہے اور تیاری نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قیامت والے دن بھی سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تیاری کر کر آئے ہیں یا نہیں کر کر آئے، اس دن انسان سب یاد کر لے گا، اور یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن پھر انسان حسرت سے کہے گا کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ آگے ہی بھیجا ہوتا، اگلی زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، اور اس دن نہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، اس جیسا عذاب پہلے دیا ہی نہیں ہوگا، اور نہیں گرفت کرے گا اللہ رب العزت اس جیسی اللہ رب العزت نے پہلے گرفت کی نہیں ہوگی۔ اے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہونے والی ہے اللہ سے، اور اللہ کے تو بھی پسندیدہ ہے، یعنی نیک روح کی، جب نیک انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اسی وقت آرام سے روح نکالتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی نیک بندوں میں، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو روح نکلتے، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں پتا کسی کے روح کس وقت نکل جائے، اچانک نکلتے ہی یہ کہا جاتا ہے اگر نیک انسان ہے، نیکیوں والی زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے، تو فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی سیکنڈ لگتا ہے نقشہ تبدیل ہونے میں، ایسے روح نکلی اور نقشہ تبدیل، وہ دلچسپیاں، وہ فکریں، وہ بچوں کی، وہ گھر کی، وہ بزنس کی، وہ معاملات کی، وہ دھرے کی دھری رہ جاتی ہیں، وہ بعد والے لوگ سمیٹیں گے، آپ کے اگلا معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ فرشتے اگر نیک ہیں تو یہ خوشخبریاں دیتے ہیں، اور اگر نیک انسان نے آخرت کی تیاری نہیں کی، مرنے کی بات کی تیاری نہیں کی، تو پھر فرشتے بڑی بری طریقے سے روح نکالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں، ہم نیک اعمال کریں، موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے، سب کے پاس موت کا فرشتہ آنا ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ یا اللہ جب فرشتہ آئے تو نیکی والے ہمارے اعمال ہوں، اور اس حال میں ہمیں موت آئے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہوں، ایمان کی حالت میں ہوں، اور فرشتے آرام سے ہماری روح نکالیں اور ہمیں اسی وقت خوشخبری دے دیں، گھبراؤ نہیں، دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، آگے بھی تمہارا انجام اچھا ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، ووالد وما ولد، اور والد آدم اور وما ولد اور اولاد کی قسم، ان کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایسی زندگی ہو کہ ہمیں ہلنا بھی نہ پڑے، ہماری فکریں یہ ہیں کہ ہمیں ہلنا نہ پڑے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، اتنی لگژری لائف ہو ہماری، نوکر چاکر، پیسہ فروانی، سہولتیں اتنی ہوں کہ ہمیں ہلنا نہ پڑے، ہم منہ سے لفظ نکالیں اور وہ چیز فوراً مل جائے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان میں نے تجھے محنت کے لیے پیدا کیا ہے نا، دنیا کی آسائشوں میں نہ پڑو، اگر دنیا کی آسائشوں کی فکر کی تو وہ روح نکلتے ہی وہ ختم، پھر تو 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، وہ پتہ نہیں زمین کے نیچے کیسے کیسی مخلوق ہے، ہم ایک چھپکلی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں، چوہے کو دیکھ کر چیخیں مارتے ہیں، اور پھر ہم کھڑے نہیں ہوتے وہاں پر، اور زمین کے نیچے پتہ نہیں کتنی کیسی کی مخلوق ہے۔ اے انسان تجھے محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب اس پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا ہے نا، یہ آسائشیں ایسی رہیں گی، یہ بولنا چالنا، یہ آرام، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ رہیں گی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ مجھے جو ہے میرے رب نے
اہلکت مال اللبدا، میں نے لٹا دیا مال بہت زیادہ، اور کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دونوں آنکھیں نہیں دی، اس کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ دیکھیں ہم تو ایک نارمل سے لیتے کہ ہمارے ہونٹ ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری دانت ہے، ہم نے کھانا پینا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ایک ایک نعمت دی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو جو جو نعمتیں دی ہیں وہ بہت قیمتی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے زبان نہیں دی، میں نے دونوں ہونٹ نہیں دیے، اور پھر میں نے تمہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور میں نے تمہیں دو راستوں کی رہنمائی کی، یعنی اچھا راستہ اور برا راستہ، گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ، دونوں میں نے دکھائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے ایسے فرض کر دیا کہ بھئی جو دل چاہے تیاری کرو، میں نے سلیبس نہیں بتانا۔ اللہ رب العزت نے سلیبس بتایا ہے، راستہ بتایا، پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر امت محمدیہ کی ذمہ داری لگائی کہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، تم نے ایک دوسرے کو ڈرانا ہے، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی والا کام کرنا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، پھر نہیں اس نے ہمت کی دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے کی۔ آپ کیا جانیں کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وہ فک و راقبہ، گردن کو چھڑانا ہے، یا کھانا کھلانا ہے فاقہ کے دنوں میں، یا یتیم قرابت دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یا مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چند کام بتائیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دو راستے میں نے دکھا دیے، تمہارا دل چاہے تو یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ دار ہوں یا نہ رشتہ دار ہوں، یا تمہاری مرضی۔ دل تو نہیں چاہتا یہ دشوار گزار، یعنی کسی جیسے پہاڑی پر چڑھنا ہو، کام تو مشکل ہے، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اگر وہ یہ کام کر لیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیات کا، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر آگ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، یعنی ایسی آگ بند کر دی جائے گی کہ گھٹ گھٹ کے مریں گے، سانس بھی نہیں لے سکیں گے، جینا چاہیں بھی گے تو جہنم میں نہیں جی سکیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جہنم کی آگ ایسے ہوگی۔ آج تو کچن میں گرمی لگتی ہے تو ہم فوراً باہر آ جاتے ہیں، اور اب اللہ نے ہمیں اتنے لاڈوں میں رکھا ہوا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کچن میں بھی اے سی لگے، اور لگ جاتا ہے۔ بھئی ایگزاسٹ فین لگنا چاہیے، لگ گیا ٹھیک ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے، نہ ایگزاسٹ فین، نہ اے سی، نہ کوئی دروازہ۔ علیہم نار مؤصدہ، ہر طرف سے آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ کیسے ہم کھولتے ہیں؟ جب پریشر کوکر کا ڈھکنا کھولیں، وہ چولہا بھی بند ہو گیا لیکن جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے وہ اچھل اچھل کے ایسے ابل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہوگی جہنم، جوش مارتے ہوئی، بڑھتے ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بتائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اگلی سورت ہے سورت الشمس، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، اور وہ چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کرے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواها، اور قسم ہے اس جان کی جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اتنی زیادہ 7 قسمیں کھانے کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دیکھو ہم نے نیکی اور بدی دونوں تمہارے دل میں الہام کر دی ہیں۔ اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو دل بتاتا ضرور ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا ایسے، بتاتا ضرور ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر، ہمارے باڈی کے اندر ایک تھرمامیٹر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر ہے، وہ ایک دفعہ بتاتا ضرور ہے۔ کیا ضرورت تھی جواب دینے کی؟ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک کیا، ایسا ہی ضروری تھا، منہ بھی تو بند کرانا تھا نا ان کا، لیکن ضمیر بتاتا ضرور ہے۔ اللہ نے وہ انتظام کر دیا ہم سب کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دیکھو نیکی اور بدی کا انتظام میں نے پہلے سے کر دیا کہ تمہارا ضمیر تمہیں بتاتا ہے ضرور ہے یہ نیکی کا کام ہے، اٹھ کے کر لو، لیکن پھر ہم کہتے ہیں نہیں کوئی کر نہیں رہا تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن دل بتاتا ایک دفعہ ضرور ہے۔ اس نے نیکی اور بدی کا راستہ ہمارے سامنے الہام کرنے کا ضرور ہی اللہ نے انتظام کیا۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ یعنی نفس کا علاج، جسمانی علاج بہت مشکل ہے۔ ہمیں جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن ہمیں اپنی نفسیاتی بیماریاں میں نظر نہیں آتی۔ ہم جیلس ہو رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا،
ہم لالچی ہو رہے ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، ہم دین کے معاملے میں سست ہو رہے ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ آتی جا رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا نا، اور نفس کا تزکیہ قرآن مجید کرتا ہے، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی بھی دوائی نہیں ہے، صرف قرآن نفس کی بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ جس نے نفس کی بیماریوں کا تذکرہ کر لیا، دوائی نہ بھی لینا، وہ حشاش بشاش کھڑا ہوگا، وہ مومن نماز پڑھ رہا ہوگا، لیکن جو روحانی بیمار ہوگا نا، دوائیاں بھی پھاگ لے گا، وہ کہے گا اٹھا نہیں جا رہا، نماز کیسے پڑھوں، وہ روحانی بیمار ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے روحانی بیماریوں کا علاج کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں علاج کیا وقد خواب من دسا، وہ نامراد ہو گیا۔ وہ ٹونک بھی لے، وہ صحت مند بھی ہو، وہ کہے گا بس روزے رکھے نہیں جا رہے، بس پتہ نہیں ایسے نکاحت سی ہوتی ہے۔ کذبت ثمود بتقواہا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قوم سمود نے اپنے سرکشیاں کی، نافرمانیاں کی، ہم نے پھر کیا کیا، اس کو جھٹلایا، اس نے قوم سمود نے اپنی سرکشیوں کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا اس قوم کا ایک بدبخت انسان، پھر اس نے کہا، حالانکہ اس سے کہا تھا اللہ کے رسول نے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اس کا اللہ نے پانی پینے کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس نبی کی بات کی پرواہ نہیں کی، جھٹلا دیا، اور اس نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فسواہا، پھر انہیں زمین کے اندر اللہ رب العزت نے برابر کر کے دفنا دیا، اور ولا یخاف عقباہا، وہ اپنے انجام سے ڈر نہیں رہے تھے۔ ان کے اندر بھی ضمیر تھا کہ رب کی نافرمانی نہ کرو، لیکن انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز نہیں سنی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں دیکھو جیسے قوم سمود ہلاک ہو گئی، اگر تم نے اپنی ضمیر کی آواز نہیں سنی، نیکی کی طرف نہیں آئے، تو تمہارا انجام بھی پھر اللہ کے ہاں اچھا نہیں ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ ان چار آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی قسمیں کھائیں، رات کی، دن کی، اور مرد اور عورت کو پیدا کرنے کی، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ یعنی دو کوششیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا کے لیے مر مٹنا، کھب جانا دنیا میں، دنیا کی مصروفیات، یہ جاب، یہ ڈیوٹی، یہ مصروفیت، یہاں ملنا، یہاں کرنا، یہ کام، اور ایک یہ کہ دنیا کے لیے بھی کھانا پینا تو ہے، ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھنی ہے، جب روزے فرض ہوں تو روزے رکھنے ہیں، اور جب قرآن کو سیکھنے کا موقع ملے تو قرآن کو سیکھنا ہے، کوئی نیکی کا موقع ملے تو فوراً لپک کے دوڑنا ہے نیکی کا کام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ کوششیں فرق ہیں، ایک وہ جس کے اندر نیت یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور دوسری وہ کوشش ہے کہ دنیا میں لوگوں سے ڈرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے نمبر بنانا ہے، اور لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ دونوں کوششیں تو مختلف ہیں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اور جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور تصدیق بھی کی اچھی باتوں کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، دوبارہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم توفیق دیں گے آسان راستے پر چلنے کی۔ ہم کہتے ہیں نا نیکیوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم توفیق دیں گے۔ دیکھیے جب انسان نیت کر کے سوتا ہے نا صبح کی نماز کے لیے اٹھنے، اللہ رب العزت اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہم رات کو جتنے بھی لیٹ سوئیں بھائی صبح روزہ رکھنا ہے، اللہ رب العزت اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اور جب انسان بہادر بن جائے کہ سچ بولنا ہے، سچ بولنے کی توفیق مل جاتی ہے کہ نہیں مل جاتی؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم توفیق دیتے ہیں آسان راستے پر چلنے کی۔ ہاں جس نے بخل کیا اور جس نے واستغنیٰ، بے پرواہی کی اور اچھی باتوں کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم پھر اس کے لیے مشکل راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، حرام کھائے جا رہے ہیں، نافرمانی کیے جا رہے ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، رشوتیں لیے جا رہے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر خوف نہیں آتا، چوریاں کر رہے ہیں، ہے نا، کوئی بھی چیز ہو، مسجد میں بھی چوریاں کر رہے ہیں لوگ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے ہم اس کو برائی کے کاموں کی توفیق دے دیتے ہیں، کرو
اس کا رزق پھر چوری میں لکھا ہوا ہے، اس کا رزق پھر جھوٹ میں لکھا ہوا ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، نہیں کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ ہمارا کام ان علینا للہدی، ہمارا کام تو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہم ہی آخرت کے اور دنیا کے مالک ہیں، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے، نہیں داخل ہوں گے مگر اس میں بدبخت لوگ، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو متقی ہوگا وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ وہ تو دیتا ہے اپنے مال کو اور وہ تو اپنا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ یعنی دو رویے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھے، دو انجام ہمارے سامنے رکھے کہ جو اللہ کی رضا کے خاطر مال دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا۔ یہ آیت جو ہے ابو بکر صدیق کے لیے نازل ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو بہت بڑے بزنس مین آدمی تھے، تاجر تھے، کپڑوں کا کام کرتے تھے، خوب پیسہ تھا ان کے پاس۔ جو غلام تھے ان کے مالک ان کے ساتھ جب برا سلوک کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق نے بہت سارا پیسہ لگا کر ان کی منہ مانگی مالکوں نے جو قیمت مانگی وہ دے کر انہوں نے غلاموں کو آزاد کرایا۔ تو اللہ رب العزت ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا اس نے یہ بدلہ چکایا تھا، یعنی جو غلاموں کو آزاد کروایا تھا کس لیے کروایا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے بلند رب کی رضامندگی چاہنے کے لیے، پھر رب بھی اس سے راضی ہو گیا۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کو کہ ابو بکر سچ بولنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ تو دو رویے بتائے، دو اعمال بتائے اللہ رب العزت نے، دو نیتیں بتائیں لوگوں کی، اور جو اچھی نیتیں رکھتے ہیں اللہ ان سے لازماً راضی ہو جاتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ جو تمہارا دوست آتا تھا تمہیں بتاتا تھا باتیں، اب وہ کیوں نہیں بتاتا، اب تم شاعری کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بوجھ محسوس کرتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وحی کا کچھ سلسلہ رکا رہا۔ اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے بعد پھر وحی جب نازل کی تو اس صورت میں وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کا رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ یعنی وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تمہارے رب نے اب تمہیں چھوڑ دیا، جو تم پہلے کہتے تھے کہ میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے، اب تمہارا رب وحی نہیں کر رہا، اب تم کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی اتار دی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے اللہ رب العزت نے بہت بہتر تیار کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے۔ لوگ تو اعتراض کریں گے، لوگ تو تانے دیں گے، لوگ تو مطمئن نہیں ہوں گے، لوگ آپ کا جینا حرام کریں گے، اعتراضات کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہنا ہے، آپ نے ان کو دعوت دیتے رہنا ہے، آپ نے ان کو وحی کی باتیں بتاتے رہنا ہے، اور پھر امید رکھنی ہے، یقین رکھنا ہے اس بات پر آخرت کا اجر دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو تھکائیں، ہم کیوں کھپائیں، جس کا دل چاہے جیسے کر لے، جو اچھا لگے کر لو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو خیر کی بات دوسروں کو بتاتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، دوسروں کو مشورہ دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ریٹرن میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت انعام دلوا دیتے ہیں، لیکن آخرت کا انعام تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو جلدی عطا کرے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، ایسے انعام آپ کو آخرت میں ملیں گے۔ اور کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین آپ کے جو چچا تھے، پھر آپ کے دادا تھے، انہوں نے پرورش کی، پھر آپ کو حضرت خدیجہ ملی جنہوں نے سارا مال دے دیا، اللہ کے رسول جو آپ کا دل چاہے آپ اس مال کو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ چلا دوں، چلا دیں اس کو بھائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو پایا تھا
بھولا ہوا تو پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کی، یعنی ہم نے آپ کو شریعت بھی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ملنے سے پہلے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ہم نے آپ کو پھر شریعت بھی دے دی، اور ہم نے پایا آپ کو مفلس تو آپ کو مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے سارا مال دے دیا، اللہ کے رسول جو آپ کا دل چاہے اس مال کو خرچ کریں۔ پھر یتیم فلا تقہر، اس پر آپ سختی نہ کیجیے، اور جو سائل ہو اس کو نہ آپ جھڑکیے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت نے 2 حکم دیے کہ آپ نے پھر ایسا کرنا ہے، اور جو آپ کو آپ کا رب نعمتیں دیں تو اس کو پھر آپ فحدث، لوگوں کے سامنے پھر ان نعمتوں کو بیان بھی کریں، یعنی آپ کے لباس، آپ کے رویے، آپ کی گفتگو، آپ کے رہن سہن سے لگے کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے کہیں کہ کنارہ کشی کر لو پھر آپ نیک ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے بال بنے ہوئے ہوں، آپ تیار ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ دین کہتا ہے نہ بال بناؤ نہ تیار ہو، بس اجڑے سے رہو، دنیا سے بالکل آبادار رہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ صاف ستھرے نظر آؤ، آپ خوبصورت نظر آؤ۔ مومن صاف ستھرا ہوتا ہے، مومن بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی بہت زیادہ چیلنج آتے ہیں، لوگ کبھی ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم پر طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی ایسی سچویشن ہو تو یہ صورت ہم پڑھ لیں تو ہمارے دل کو بھی اطمینان ہوگا کہ پچھلے حالتوں سے اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، حالتیں انعام اللہ رب العزت نے بہتر کی کہ نہیں کی۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے اور ہم سب کے لیے بھی۔ اگلی صورت ہے سورۃ الم نشرح، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ اور وہ جو آپ کو الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ کا کمر توڑے جا رہا تھا، اور پھر ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک آسانی کے ساتھ تنگی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہوں تو آپ اپنے رب کے لیے محنت کیجیے۔ تو پھر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کیونکہ پلٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کا بوجھ کم نہیں کیا، یہ بوجھ جہالت کا بوجھ تھا، کفر کا بوجھ تھا، شرک کا بوجھ تھا، رسم و رواج کا بوجھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی بوجھ کم کیا، اور پوری امت محمدیہ کے اوپر سے بھی بوجھ کم ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود ہی اپنے اوپر رسم و رواج کا بوجھ مسلط کر دیتے ہیں، دین بڑا آسان اور بڑا پیارا دین ہے۔ اور پھر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ مومن ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک نماز پڑھ لی تو پھر دنیا کے کام کاج، پھر فارغ ہو کر پھر اگلی نماز کا ٹائم آ گیا، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے ایک مومن۔ اگلی صورت ہے سورۃ 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے جو شام اور فلسطین میں پائے جاتے ہیں، انہی علاقوں میں بہت زیادہ انبیاء آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت 2 شہروں کی قسم کھا رہے ہیں جو کہ وہ بھی مقدس ہیں، وطور سینین، یہ طور سینہ وہ ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دی تھی، اور اس پرامن شہر یعنی مکہ کی قسم۔ ان 3 آیات میں 2 پھلوں کی اور 2 جگہوں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان بے شک ہم نے تجھے بہت بہترین ساخت پر پیدا کیا، جانوروں سے بھی بہتر اور ویسے بھی خوبصورت تمہیں میں نے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اسے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لٹا دیا، یعنی جو اللہ کو راضی نہیں کرتا وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہم نے جگہ جگہ پڑھا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسان اپنے زندگی میں آئے ہوئے مقصد کو پہچانتا ہے تو پھر تو انسان اللہ کیا اشرف المخلوق ہے۔ لیکن اگر نہیں پہچانتا، ٹھیک ہے، جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہوتا ہے، اگر انسان اپنے خالق مالک رازق کو نہیں پہچانتا تو پھر انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان جانور سے بھی بدتر، لوٹ مار گھسوٹ، چوریاں ڈکیتیاں قتل و غارت، پھر انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ انسان ہے، اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اپنے محرم رشتوں کو، اپنے پیارے رشتوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، ان کے حق مار رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھر تم ادنا بہت گھٹیا پھر تم کام کرنے لگتے ہو، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین،
تو جزا و سزا کے دن کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیا نہیں اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم، یعنی اللہ فیصلہ کرنے والا؟ یقین نہیں ہے اس بات پر کہ اس کائنات میں بھی تو اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اگر قیامت کے دن کو جھٹلاؤ گے تو اس بات کو نہ بھولو کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت بہترین انصاف اور فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ اگلی صورت ہے ہماری صورت علق۔ یہ شروع کی یعنی پہلی وحی جب ہوئی تھی تو تب یہ آیتیں، اس کی کچھ چند آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، اس نے سکھایا انسان کو قلم کے ساتھ، اور اس نے سکھایا انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ بے شک انسان تو سرکش ہے، بے شک انسان تو اپنے آپ کو بڑا بے نیاز سمجھتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جو منع کرتا ہے عبدن اذا صلی، بندے کو جو نماز پڑھتا ہے، یہ اشارہ ہے ابو جہل کی طرف۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ گستاخی بھی کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے نظر نہ ہو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے۔ ارائیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جو ہدایت پر ہے، وہ تو حکم دیتا ہے نیکی اور تقوی کا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو کذب وتولا، جس نے جھٹلا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وتولا، اور منہ موڑ لیا؟ کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر نہ یہ باز آیا لنصفعا بالناصیہ، ہم پیشانی کے بالوں سے اسے گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اور پیشانی بھی جھوٹی اور خطا کار۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو بلا لے، اور ان قریب ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ تو یہ جو تھا ابو جہل، اس نے کہا کہ اگر تم نماز پڑھنے سے باز نہیں آئے تو میں اپنے سارے ساتھیوں کو بلا لوں گا اور تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ تو اللہ رب العزت اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو اتنا تکبر کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ جتنے اپنے دنیا کے ساتھی ہیں سب کو بلائے، اور ہم اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس نے بات مانی، اور آپ کو تو چاہیے کہ آپ سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ تو سجدہ پھر ہم کرتے ہیں۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ آخری سجدہ تھا قرآن مجید کا جو ہم نے کیا۔ اگلی سورت ہے سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قرآن مجید کو یعنی نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا؟ آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت، ایسی فضیلت ہے، ایسی رات ہے، یہ فضیلت والی رات ہے جو پورے سال نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، لیلۃ القدر کی رات، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رات میں جو کہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں لکھتے ہیں کہ کون نیک انسان ہے، کون جنتی انسان ہے، اور کون جہنمی انسان ہے۔ تو یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں فرشتے بھی اوپر سے اتر کر آسمان کے زمین کے اوپر عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ہر ذرے پر فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ تو اس فضیلت والی مہینے میں، اس مہینے کو فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ملی، اور اس مہینے کو فضیلت قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے ملی۔ تو اندازہ لگائیں اس مہینے کی فضیلت ہو گئی قرآن مجید کی وجہ سے، اور جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے ان کی کیا فضیلت ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر یعنی وہ فضیلت والی رات کیا ہے؟ وہ فضیلت والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اس میں اترتے ہیں فرشتے، اور روح الامین بھی اس میں آپ کے رب کے حکم سے سلامتی لے کر، تمام احکام لے کر، اور پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک اس رات میں۔ یعنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اس رات میں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ ہے ہمارا، تو آخری عشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہمارے ملک میں اکثر چاند کے معاملے میں تو یعنی کوئی نہ کوئی کنفیوژن ڈال ہی دیتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں اس طاق رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر یہ رات ملے تو اس رات میں ہم کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا،
تو یہ دعا پڑھنی ہے ان راتوں میں، اس آخری عشرے میں. اور میں سمجھ تھوڑی سی اب راتیں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اگلی صورت ہے سورۃ البینہ. یہ مدنی صورت ہے. پہلی جتنی ہم پڑھتے آ رہے تھے وہ مکی صورتیں تھیں. ان صورتوں کے درمیان میں یہ صورت مدنی آ گئی ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں تھے یہ کافر اور یہ اہل کتاب اور یہ مشرک باز آنے والے برائیوں سے، یہاں تک کہ حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ بھی دیتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا، نہ اہل کتاب نے، نہ کافروں نے، نہ مشرکوں نے، جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی واضح میسج نہ دیتے، وحی کا پیغام نہ ان کو سناتے. رسول اللہ کی طرف سے یہ ہیں، یہ پڑھتے ہیں آپ کے اوپر پاکیزہ صحیفے سے، فیہا کتب قیمہ، اور اس کتاب، اس قرآن مجید میں درست باتیں ہیں، درست یہ کتاب درست باتیں بتاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں فرقہ، وہ فرقے میں اس واضح دلیل کے آنے کے بعد پھر بھی وہ فرقوں میں پڑ گئے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ وحی اتری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اور آپ پر وحی اترتے بھی انہوں نے دیکھی، واضح دلائل بھی دیکھ لیے، لیکن آپس کے ضد، آپس کی ہردرمی اور فرقہ بازی میں پڑنے کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی. حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، خالص اس کے دین کے ہوتے ہوئے یکسو ہو کر ایک نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہی درست دین ہے. یعنی جو پہلے ادیان ہیں، جو پہلے انبیاء آئے، جو پہلے کتابیں ہیں، اب ان کو چھوڑ دو. اب اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس کی شریعت پر ایمان لے آؤ، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ. ہمارا ایسا امتحان نہیں ہوا. ہمارا تو اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑنے والا امتحان ہی ہم سے نہیں ختم ہو رہا. ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنی خوشیوں کے انداز، اپنے غموں کے انداز نہیں بدلتے. ہم کہتے ہیں ہمارا کلچر ہی ایسا ہے، ہمارے گھروں میں یہی طریقہ ہوتا ہے، ہم آرام سے یہ جواب دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان اہل کتاب، ان مشرکین نے دین قبول نہیں کیا، اپنے پچھلے دین کو نہیں چھوڑا. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور جو مشرک ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے یہ اللہ کے ہاں بہترین مخلوق ہیں. اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا، نیک لوگ بہترین مخلوق ہیں اور گناہ گار لوگ چاہے جتنی مرضی دنیا کی آسائشیں ہیں، جتنی مرضی لگژری لائف گزار رہے ہیں، جتنے مرضی دنیاوی لحاظ سے سمجھدار ہیں، ڈگریاں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نیک نہیں ہیں تو میرے ہاں وہ اچھی مخلوق نہیں ہیں. دنیا میں ان کی عزت ہے، بس یہاں پر ہے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں. ہاں جو نیک ہے، چاہے غریب ہے، چاہے دنیا میں کوئی عزت نہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کہہ رہے ہیں پھر بہترین مخلوق ہے. ان کے ہاں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے ہاں اللہ رب العزت کے ہاں بدلہ ہوگا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، بہتی ہوگی اس کے نیچے نہریں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. یعنی ڈرنا ہے، پھر نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر ڈرے نہیں تو پھر نعمتوں والی جنت نہیں. پھر یہ دنیا کے مزے، آرام ٹھاٹ، پھر وقتی تھوڑے عرصے کے لیے جب تک کہ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہوئی. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جیسے یہاں عیشوں میں، آرام میں، پرسکون زندگی میں رکھا ہوا ہے، یا اللہ ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہماری پرسکون زندگی ہو. تو اس کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ذالک لمن خشی رب، اپنے رب سے پھر ڈرنا ہوگا، پھر نیک اعمال کرنے ہوں گے. اگلی صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ زلزال. مدنی صورت ہے یہ بھی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوب ہلا دیا جانا. ذرا سا زلزلہ آئے، کچھ سیکنڈ، کچھ منٹ بھی آئے، کیسی تباہی ہو جاتی ہے. اور ہمارا دل کیسا ہلتا ہے جب تھوڑا سا بھی ہم کہیں دیواریں ہل رہی ہیں اور ہمیں اپنی پڑ جاتی. حتیٰ کہ اکثر تو زلزلہ ذرا سا بھی تھوڑی سی شدت اختیار کرے تو مائیں باہر نکلتی ہیں اور انہیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ بچہ اندر سو رہا ہے، اس کو بھی اٹھائیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، ہلا دیا جانا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، اور پھر انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو. اس دن وہ ساری خبریں بیان کرے گی. بہت بڑا رپورٹر ہے یہ زمین،
ہم تو کہتے ہیں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم تنہا ہیں، جیسے مرضی زندگی گزاریں، جیسے مرضی بیٹھیں، جیسے مرضی کھائیں پئیں، جو مرضی دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، گناہ کے کام کرتے رہیں، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ یہ زمین بہت بڑی رپورٹر ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ زمین ساری خبریں بیان کرے گی۔ اکڑ کے چلا، تکبر کیا، نافرمانی کے کام کیے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بیٹھ کے گناہ کی پلاننگ کی، یہاں پر بیٹھ کے برائیاں کی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ بات مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ہمیں ہوش دلائے کہ جب ہم گناہ کریں یا نافرمانی کے کام کریں تو ہمیں ہوش آئے کہ یہ زمین ہمارے خلاف گواہیاں دے گی، کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کا رب اس کو حکم دے گا کہ بتاؤ اس زمین کے اوپر، نیکی کے لیے بھی زمین گواہی دے گی، صرف گناہ کے نہیں، نیکی کے لیے بھی، ذرہ ذرہ بھی، کائنات کی دیواریں، درخت، ذرہ ذرہ، زمین، یا اللہ یہاں بیٹھ کر نیکی کی تھی، یہاں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی، تو لہٰذا گھر کے اندر بھی بدل بدل کے جگہوں پر نمازیں پڑھیں، ہر جگہ ہماری گواہی دے کہ یا اللہ یہاں نیکی کی تھی، یہاں نماز پڑھی تھی، یہاں بیٹھ کر بخشش کی دعا مانگی تھی۔ اس دن یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن ہو جائیں گے لوگ متفرق، اور پھر انہیں دکھائے جائیں گے ان کے اعمال، اور جس کے اعمال ذرہ برابر بھی نیکی کے ہوئے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس کے اعمال ذرہ برابر برائی کے ہوئے تو وہ بھی اس دن اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی سب اعمال مووی چل پڑے گی اور انسان کو پتہ چلے گا اچھا یہ تھوڑی سی میں نیکی کی تھی، اور یہ تو میں سمجھتی نہیں تھی، یہ گناہ کا کام تھا، کیونکہ شعور جو نہیں تھا انسان کو، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ گناہ ہے، اور آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے میری تباہی ہو رہی ہے۔ تو ذرہ برابر نیکی بھی دکھا دی جائے گی، اور ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، اور پھر ان گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ ہوتے ہیں نا گھوڑوں کے پاؤں کے اوپر لوہے کی کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ بھاگتے ہیں تو اس میں سے ایسا لگتا ہے جیسے آگ روشنی نکل رہی ہو، اور پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، پھر وہ گرد ابارتے ہیں، اور پھر فوسطن به جمع، پھر وہ اس حالت میں جا گھستے ہیں لشکر میں۔ بے شک آپ کا رب، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، جو گھوڑے اپنے رب کے، اپنے مالک کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے چند خوبیوں کا تذکرہ کیا کہ جب مالک کھینچتا ہے نا کہ دوڑو، رات کا ٹائم ہے یا دن کا ٹائم ہے، وہ دوڑ پڑتا ہے، جتنا جو اشارہ کرے وہ اپنی جو ہے نا رسی کے ساتھ اس کا مالک اس کو دوڑاتا ہے، اور پھر تیز دوڑتا ہے، تیز دوڑتا ہے، وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میرے پاؤں تھک جائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ جس وقت اس کو حکم دے کہ صبح کے وقت دشمن کی طرف حملہ کرنا ہے وہ چل پڑتا ہے، وہ گرد اڑاتا جاتا ہے اور اپنے مالک کو خوش کرتا جاتا ہے اور مالک کی بات مانتا ہے، اور پھر جہاں پر پہنچانا ہوتا ہے اس کے مالک نے وہ وہاں پر گھس جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اے انسان تیرا بھی تو ایک مالک ہے، گھوڑا اپنے مالک کا فرما بردار ہے، اس کا ذرا سا اشارہ سمجھ رہا ہے، وہ اپنے مالک کی فرما برداری کر رہا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا ناشکرا کیوں ہے؟ اپنے رب کی فرما برداری تو بھی کر، جہاں جہاں تیرا مالک تجھے اشارہ کرے تو بھی اپنے مالک کے آگے جھک جا۔ بے شک تو اس بات پر گواہ بھی ہے، اور بے شک تیرے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ کیا نہیں دیکھتا، کیا نہیں وہ جانتا کہ جب اسے قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے تمام راز کو ظاہر نکالا جائے گا، اور پھر اس دن ان کا رب ان کو اچھی طرح ان کے اعمال کے بارے میں خبردار کرے گا۔ ہمارے سینوں کے بھید کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے سینوں کے بھید چھپائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت والے دن، اس دن سینوں میں بھی جو راز ہوں گے وہ اللہ رب العزت نکال دیں گے۔ آگے سورۃ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ یہ قیامت کے نام ہے۔ آپ کیا جانیں کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، یعنی ہلا دینے والی، یا یہ کہتے ہیں نا کہ بہت زوردار آواز۔ اس دن لوگ ہوں گے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، اور ہو جائیں گے پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی طرح۔ یعنی یہ کائنات کا نظام جو آج اللہ کا بہت مضبوط اور پائیدار ہے، اور اس دن اللہ رب العزت کی دہشت، خوف، ہیبت اتنی ہوگی کہ پہاڑ بھی دنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، اور لوگ اتنے قبروں سے نکلیں گے ایسے لگیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوں،
چھوٹے چھوٹے سے معمولی سے اس دن آج تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا. تو قیامت والے دن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. یعنی پروانے جب نکلتے ہیں لائٹ پر جب آتے ہیں، کوئی کبھی ادھر کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی کوئی کدھر جاتا ہے، تو انسان بھی سب قبروں سے نکل کر ادھر سے ادھر اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے کے لیے آ رہے ہوں گے. جس کو فاما من ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال میں پلہ بھاری ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں اور من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہو گیا فأمہ ہاویہ، اس کا تو پھر ٹھکانہ ہاویہ ہے، یہ جہنم کا ایک نام ہے. فأمہ یعنی ماں ہوتی ہے نا، بچے کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے. ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا. فأمہ ہاویہ، ایسے انسان کا ماں پھر اس دن ہاویہ ہوگی، جہنم. یعنی جہنم پہ چھوڑے گی نہیں، اپنے ساتھ چمٹا لے گی. اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، آگ بھڑکتی ہوئی. تھوڑی سی بھی یعنی آگ لگ جائے اگر ہمارے کپڑے کو، پورے جسم کو لپیٹ لیتی ہے. نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا. سورۃ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا. کس سے غافل کیا؟ اللہ رب العزت سے. اپنی موت سے غافل کر دیا، اپنی قبروں سے غافل کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، تم قبروں سے پھر جا ملے. کلا یعنی یہ بھی زیادہ ہو جائے، یہ بھی بنا لیں، یہ بھی کر لیں، وہ پلاننگ بھی کر لیں، یہ مشورہ بھی کر لیں، یہ کام بھی کر لیں. اچانک موت آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، اٹھے گر گئے. حتیٰ زرتم المقابر، موت سے جا ملے، قبروں سے جا ملے. ہرگز نہیں. سوف تعلمون، جلد ہی یہ جان لیں گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، پھر تم جان لو گے یقین کی آنکھ سے. ایک ہی آیت کو اللہ رب العزت نے کلا کلا 3 دفعہ ریپیٹ کیا. یعنی تمہیں دنیا میں یقین نہیں آئے گا. جب تم موت کے وقت اپنے موت کے فرشتے کو دیکھ لو گے پھر تمہیں یقین آ جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تمہیں ضرور پھر جہنم کو دیکھنا ہوگا. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. حساب کتاب ضرور ہونا ہے. جو اللہ نے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، صحت، زندگی، مال، اولاد، یہ جو آسائشیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال ضرور کرنا ہے. دی تھی کر کے کیا آئے ہو؟ اگلی صورت ہے سورۃ العصر. بھی بہت جامع صورت ہے، بہت جامع. اس نے پورا کا پورا زندگی کا خلاصہ جمع کر دیا، حالانکہ یہ چھوٹی سی صورت ہے. والعصر، زمانے کی قسم. اس سے مراد ٹائم بھی ہے اور اس سے مراد عصر کا ٹائم بھی ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ دھوکے میں ہیں، خسارے میں ہیں. یعنی جو لوگ بھی دنیا کی فکروں میں لگے ہیں، جو لوگ بھی جو کام بھی کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اگر یہ کام نہیں کر رہے، آمنو، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، وعاملوا الصالحات، اچھے اعمال نہیں کر رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین نہیں کر رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہیں کر رہے، تو اس کے علاوہ یہ 4 کام کے علاوہ جو لوگ جس کام میں بھی لگے ہیں وہ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. وہ دنیا کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، وہ ان کی اپنی نہیں ہے. وہ آنکھ بند ہوتی دوسروں کو ملے گی، اور دوسرے خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ کیا تھا اس سے زیادہ بنا لیتے، تھوڑی اور محنت کر لیتے، ایک گاڑی کی جگہ میں 2 گاڑیاں مل جاتی، اور ذرا تھوڑے سے ہمارے کھلے ڈولے گھر ہو جاتے. جو لوگ بھی ایمان نہیں لا رہے، اچھے اعمال جو اللہ نے بتائے وہ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہیں کر رہے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین نہیں کرے، یہ 4 اہم کام نہیں کر رہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت بڑے نقصان میں ہیں، وہ تو بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. تو لہذا ہم نے یہ 4 کام کرنے ہیں. الحمدللہ اللہ ہم ایمان تو لے آئے اللہ رب العزت پر، اچھے اعمال بھی ہم کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اچھے اعمال کرنے میں اگر کوئی گھبرا جائے تو اس کو صبر کی تلقین کرنی ہے، اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بتائیں کہ دیکھیں دین میں یہ بات ہے. صبر کی، حق بات کی ہم نے ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے. مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں.
उम्मत मोहम्मदिया एक दूसरे को संभालने वाली है, नफसा नफसी में नहीं पड़ी रहती उम्मत मोहम्मदिया। ये 4 बड़े अहम काम करते हैं तो उम्मत मोहम्मदिया फिर मजबूत रहती है, फिर उस पर कोई हावी नहीं हो सकता। आज उम्मत मोहम्मदिया ने ये काम छोड़ा, एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही करना, एक दूसरे को हक बात बताना, अच्छे आमाल करना, तो फिर दुश्मन हम पर हावी हो रहे हैं। तो अगली सूरत है सूरत हुमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैल है हर ऐब, हर ताना देने वाले, हर लुमज़ा, हर ऐब लगाने वाले। हुमज़ा उसको कहते हैं जो मुंह पर ताना दे, ठीक है ना, मुंह पर हम ताने देते हैं ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, उसके अंदर ये बात तो है, लेकिन अगले का दिल दुख जाता है। ताने देना, ठीक है, तुमने किया नहीं, मैंने फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, तुम तो मुझे भूल जाती हो, लेकिन तुम देख लो मैं तुम्हें याद रखती हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं वैल, बार बार हम ये वैल पढ़ रहे हैं, ये जहन्नम का सबसे निचला गड़ा है, सबसे निचला। तो अल्लाह कह रहे हैं ताने देने वाले जो मुंह पर ताने देते हैं, यानी एक तो होता है ना किसी को तलवार से कत्ल करना, वो तो नजर आ जाता है ना, कभी मार डाला। एक होता है कि जबान के मार से दूसरे को हर वक्त मारते रहना। मुंह पर ताने देने वालों के लिए वैल है, और लुमज़ा वो जो पीठ पीछे बुराई करे, दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि वैल है। और इन बुराइयों से बचना एक जिहाद से भी कम नहीं है, इतना मुश्किल है इन दोनों से बचना, लेकिन हम दोनों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इन दोनों बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है। या अल्लाह हुमज़ा से भी बचें और लुमज़ा से भी बचें। हम क्यों ज़बान से दूसरों का कत्ल करते रहें। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, वो शख्स जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखता रहा, वो तो ये समझता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा, हरगिज़ नहीं। लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, वो ज़रूर डाला जाएगा हुतमा में, और आप क्या जाने कि हुतमा क्या है, वो अल्लाह की आग है भड़काई हुई। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों पर चढ़ जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, बेशक फिर वो उस पर बंद कर दी जाएगी। फी आमदिन मुमद्ददा, ऊंचे ऊंचे सतूनों में फिर वो घिरे हुए होंगे। ये जो अल्लाह ने कहा ना कि दिलों पर बंद कर दी जाएगी, सारे बुराइयों का जड़ दिल है। हम कहते हैं ना मेरे दिल में ये बात आ गई है, मैंने दिल में ये बात सोच ली है। तो जो दिल में बात आती है फिर वो ज़बान से निकलती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके दिलों के ऊपर चढ़ जाएगी। कहते हैं ना हमारा दिल बड़ा घबरा रहा है, हमें टेंशन हो रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि वो उनके ऊपर जब आग बंद कर दी जाएगी तो वो आग उनके दिलों को घबराया करेगी, और फिर उनके दिल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे बहुत घबरा रहे हैं और आग हमारे दिलों के ऊपर चढ़ आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली सूरत है सूरत फील। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले मक्का को एहसान याद दिला रहे हैं। क्या तुमने देखा नहीं कैसा किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ, क्या नहीं किया उनके तदबीरों को नाकाम, और भेजे उन पर परिंदों के गोल, और जो फेंकते थे उन पर कंकरियों के पत्थर फेंकते थे, फिर उसने उनको कर दिया जैसा कि खाया हुआ भूस। ठीक है, यानी ये अरब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले असहाबुल फील वाला वाक़या याद दिलाया जा रहा है। ईसाइयों ने हमला करने की कोशिश की कि हम इनका जो बैतुल्ला है इसको हम गिरा देते हैं। उसका नाम था अब्रहा, जो सरदार था। उसने मक्का बैतुल्ला को तबाह बर्बाद करने के लिए हाथियों को लेकर आया, कई बड़े बड़े ऊंचे कई काफ़ी सारे तादाद में लेकर आया। और ये जो अरब लोग थे वो कहने लगे कि ये जो हाथी लेकर आए हैं हम कैसे मुकाबला करें, इन्होंने कभी हाथी नहीं देखे थे। इतने बड़े बड़े हाथी वो लेकर जब आए तो, और फिर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के बारे में आता है कि ये एक साइड पर खड़े हुए थे। कहने लगे कि भाई उनके पास जब वो अब्रहा आया बात करने के लिए तो वो कहने लगा कि तुम हिफाजत नहीं करोगे बैतुल्ला की, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि जो इसका मालिक है वो खुद ही हिफाजत करेगा, हम कैसे हिफाजत करें, वही मालिक इस घर की हिफाजत करेगा। तो अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे जिनकी चोंचों में छोटे छोटे पत्थर थे, और उन्होंने उनको मारा, और हाथी भी घबरा कर भाग गए। और फिर लोगों की भी हालत ये होगी, फजालहुम कास्फिम माकूल, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसा खाया हुआ भूस। यानी जो ज़मीन पर बेकार फजूल चीज़ पड़ी होती है, ऐसे घबराहट में वो भागे लोग और हाथी कि वो खुद ही एक दूसरे से कुचले गए, और हाथी भी बीमार हो गए, वो भी सब के सब तबाह हो गए। तो अल्लाह ने अपने घर की ऐसी हिफाजत की। तो अहले मक्का को अल्लाह एहसान याद दिला रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने इस घर की कैसे हिफाजत की है, मैं इस घर का मालिक हूँ।
تو اگلی پھر آیت صورت میں بھی اللہ پھر قریش مکہ کو اہل مکہ کو احسان یاد دلا جا رہے ہیں. لیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی سبب ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کیا ان کو سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں تو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، اس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن بخشا. یہ جو قریش لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزت تھی کہ یہ کعبے کی حفاظت کرنے والے تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور جب یہ سردی اور گرمی میں سفر کرتے تھے تو لوگ ان کا مال بھی نہیں لوٹتے تھے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم تو امن سے سفر کر لیتے ہو، تو تم ان احسانوں کو یاد نہیں کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا. یعنی وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں اور اللہ نے کھانے کی ہر چیز کا انتظام کر دیا، بہترین سے بہترین ان کے کھانے کا انتظام کیا. تو اللہ رب العزت ان دونوں صورتوں میں اہل مکہ کو احسان یاد دلا رہے ہیں. تو ہم نے بھی ان احسانوں کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی ممکن کر دیا کہ ہم یہاں سے مختلف ممالکوں سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور بہترین سے بہترین کھانے کھا پی کر آ جاتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو مالک کی عبادت کرو جس نے تم پر اتنے احسان کیے. اگلی صورت ہے سورۃ الماعون. یہ صورت ایسی ہے کہ اعلیٰ اخلاقیات اللہ رب العزت اس صورت کے اندر ہمیں سکھا رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا؟ اور پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، وہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور وہ الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور وہ برتنے کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے. تو یہ یعنی چھوٹی سی صورت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کہنے کہ وہ انسان دنیا میں کھویا ہوا ہے جو یتیم کا خیال نہیں کرتا، کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نماز پڑھی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی مصروف ہیں تو نہیں پڑھی، فارغ ہیں تو پڑھ لی، دل چاہ رہا ہے تو پڑھ لی، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ پڑھ لی. ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کی نیکیاں کرتے ہیں اور استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے. تو دنیاوی نقصان ہو رہا ہو لیکن مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو برتنے کی چیزیں بھی دیتی ہیں. اور اگر ہمارے معاشرے میں کوئی کمزور طبقہ ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. اور معاشرے میں لوگوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے بڑے ادارے بنائے ہیں جہاں ہم راشن بھیج دیتے ہیں، ہم نے بڑے فلاح و بہبودی کے کام ہم نے کرے ہوئے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے لوگوں کے لیے انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، راشنوں کا انتظام کر دیا، ہم ڈاکٹر ہیں، مریضوں کے علاج کے انتظام ہم کر رہے ہیں. فویل للمصلین، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو نماز پڑھے گا وہ ان نیکیوں پر قائم رہے گا اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو یہ کام مشکل لگیں گے. اگلی صورت ہے سورۃ القوثر. کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ وہ ایک ایسی نہر ہے جو مجھے اللہ رب العزت جنت میں عطا کریں گے، ستاروں کی مقدار کے برابر اس میں برتن ہوں گے اور بہت قیمتی برتن ہوں گے اس میں. اور اس میں میرا ایک حوض ہوگا اور جو میرے امتی ہوں گے جنہوں نے بدعتیں نہیں کی ہوں گی تو میں ان کو اس حوض سے پانی پلاؤں گا، اور جس نے اس سے پانی پی لیا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دوسرا بیٹا دیا جس کا نام قاسم تھا، اور وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت نے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے، دیکھو اب اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا، اب اس کے بعد اب کون اس کا جو ہے نام زندہ رکھے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ گئے اس بات پر کہ محمد تو اب ایسا ہو گیا اب تر، یعنی اب اس کی کوئی نسل نہیں چلے گی. اللہ نے یہ صورت اتار دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، انا اعطیناک الکوثر. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا لے لیا نا ہم نے اس دنیا میں، ہم آپ کو اگلی زندگی میں حوض کوثر آپ کو عطا کریں گے. لہذا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں، بے شک آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوگا.
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کمی بیشیوں پر تسلی دی جا رہی ہے، آخرت میں آپ کے لیے انعام ہے. تو ہمارے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں اتار چڑھاؤ آئے دل نہ دکھائیں. کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی بیٹا نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی رہنے کا ان کو ڈھنگ نہیں آتا، کوئی مینرز نہیں، کوئی پہننا اوڑھنا نہیں آتا، کوئی اس طرح کے مذاق اڑائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کے اجر کو سوچ لینا ہے. اگلی صورت ہے سورۃ الکافرون. اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دین کے معاملے میں کسی بھی لحاظ سے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. کہہ دیجئے ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کی نا کہ یہ جو آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں ہر وقت عبادت اس طرح کرنی ہے اور ایک اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ نے یہ عبادت کا طریقہ سکھایا اور اس کو چھوڑو اور یہ نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور پیشکش کرتے ہیں آپ کو، بہترین خاندان کی لڑکی سے شادی چاہتے ہو تو اس سے کر دیتے ہیں، عہدہ چاہتے ہو عہدہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ چاہتے ہو پیسہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ روک ٹوک نہ کیا کرو. روک ٹوک بہت بری لگتی ہے ہمیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرنے والا جو تمہارے طریقے ہیں ان پر میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا، اور نہیں تم وہ عبادت کرنے والے جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا جن کی تم نے عبادت کی، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تاکید کرنے کے لیے بتا دیا کہ دین کو کسی کے بھی کہنے میں آ کر ایسی چیز نہیں کہ بیچ دو رول دو. دین ایک ایسی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اس پر تو آپ کی نجات ہونی ہے. آپ کو قیامت والے دن کسی نے بھی اپنا نیک عمل نہیں دینا. آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ اپنے دین کو سیکھیں، آپ اپنے قرآن مجید اپنے دین کی تعلیمات کو سیکھیں. جو کر رہے ہیں کرنے دیں، سمجھائیں اسے سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے. اس کی خاطر، دوسروں کے خاطر، اپنے بہن بھائیوں کے خاطر، اپنے رشتہ داروں کے خاطر، اپنے معاشرے کے کلچر کے خاطر اپنے دین کو رول مت دو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے، ان سے کہیں تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو ہم بہت جلدی صحبت کا اثر لے لیتے ہیں، ہم بہت جلدی پریشر میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی بہت ساری چیزیں ہمیں اپیل کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آج کل یہی فیشن ہے، چاہے دین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، اپنے دین کی حفاظت کرو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرے دین. لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر گناہ کے کام نہیں کرنے، لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر بدعات کے کام نہیں کرنے، نافرمانی کے کام نہیں کرنے. اگر کیا تو اپنا بہت بڑا نقصان کرو گے. اگلی صورت ہے سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اس کی فتح آ گئی اور تم نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں لوگ اللہ کے دین میں، اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے تمام مسلمانوں کو کہ آپ کو فتح ملنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد جب فتح ملے گی، آپ کو خوشی ملے گی، آپ نے پھر ڈھول ڈمکے نہیں کرنا، آپ نے لائٹیں نہیں لگانی، آپ نے پٹاخے نہیں بجانے جو کہ مسلمانوں نے سیکھے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. مکہ فتح ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ہے، اور آپ اتنے عاجزی کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سر کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا اونٹ کی. اتنی عاجزی کے ساتھ رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، رب کی تحمید بیان کرتے ہوئے، اور رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے. انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو مسلمان رمضان کے بعد جب عید آتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہو جاتا. رمضان میں بھی وہی رب ہے جس کو ہم راضی کر رہے ہیں، اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد بھی وہی رب ہوگا جس کے ہم نے تسبیح بیان کرنی ہے، تحمید بیان کرنی ہے، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے جیسے کہ ہم رمضان میں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اگلی صورت ہے سورۃ اللہب. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو ابی لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں. ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی
کہ جمع ہو جاؤ. اور ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی اہم بات ہوتی تھی تو پہاڑی پر چڑھ جایا کرتے تھے، اور جس سے سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بھی اہم بات کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آوازیں لگائیں، سب لوگ اکٹھے ہوئے. تو یہ سردار ابی لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ بھی آیا. اور جب آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے جھوٹ بولا، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، صادق ہیں آپ، امین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے چنا ہوا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف پیغمبر، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اس ابو لہب نے مٹی اٹھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی کہ تباہ ہو، تو نے اس فضول بات کے لیے میں بلایا تھا؟ ہم تو سمجھے کہ دشمن حملہ کرنے لگا ہے، کوئی تیاری کریں ہم اپنی حفاظت کی. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار دی. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جب وہ مرا تو اس کے نہ مال کام آیا اور نہ ہی جو اس نے کمایا. ان قریب ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب جو ایندھن اٹھائی پھرتی ہے، اور اس کی گردن میں ایک مضبوط رسی ہے. اس کی گردن میں نا ایک بہت موٹی، جیسے خواتین چین پہنتی تھی، وہ کہتی تھی فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر کہتی تھی اس کو بیچوں گی اور وہ پیسہ ان کو ہلاک کرنے پر لگاؤں گی. اتنا غرور و تکبر تھا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم، ان دونوں میاں بیوی کو جو ہے ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اگلی صورت ہے صورت اخلاص. بڑی پیاری صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے اور پیاری اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے. مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اچھا اپنے رب کا نسب تو بتاؤ نا، وہ کون سی ذات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار دی. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اور ہم سفر، کوئی اور ہمسر ہے، یعنی اس کی کوئی نہ بیوی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو یہ اتنی پیاری صورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی قرآن ہے. یعنی اس کو جب 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. اللہ کو توحید اتنی پسند ہے، اللہ کو اپنا تعارف، وحدانیت اتنی زیادہ پسند ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے. یہ نہیں کہ ہم پڑھ لیں اور ہمیں اللہ کا تعارف نہ ہو. اللہ کا تعارف بھی تو ہو نا، کہ اللہ جیسی ذات کوئی ہو نہیں سکتی دنیا میں. اگلی 2 صورتیں ہیں جو کہ جوڑا ہے صورتوں کا، سورت فلق اور سورت ناس. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوتی تھی تو آپ ان دونوں صورتوں کو، ان کو کہتے ہیں معوذتین، آپ ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے، جس سے آپ کی تکلیف کم ہو جایا کرتی تھی. آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے جسم پر پھونک مار دیا کرتے تھے. کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی، اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونک مارنے والوں کی شر سے، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتی ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے اور جو لوگوں کا الہ ہے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، الخناس جو وسوسے ڈال کر پیچھے چھپ جاتا ہے، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں مضبوط قلعے ہیں. مضبوط قلعے اس لحاظ سے کہ یہ صورتیں جب بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمیں بڑا ہوتا ہے نا، وہ ہم پر جادو کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں خون کی چھینٹیں آ رہی ہیں، یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ذہنوں میں باتیں ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں مضبوط قلعے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے تو یہ دونوں صورتیں پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور آپ کو وحی کے ذریعے جب بتایا گیا تو تب آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تھی، اور کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ جادو کا توڑ کروایا، کچھ بھی نہیں.
آپ وہ گریں کھولتے گئے اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور آپ کے اوپر سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے. جادو برحق ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک علم ہے، شیطانی علم، وہ بھی برحق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے. آپ نے یہ صورتیں بتا دیں کہ جو بھی جس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی نقصان کوئی پہنچائے، کوئی جادو کے اثرات پہنچانا چاہے، کچھ کرنا چاہے، تو پھر کیا کریں؟ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیں. تو الحمدللہ ہمارا قرآن آج اللہ کے فضل سے ختم ہوا. تو جب ہم نے شروع کیا تھا دورہ قرآن، ٹھیک ہے، تو میں اس وقت یہ آیت پڑھا کرتی تھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ خوش ہو جائیں اس بات پر جو اللہ نے ان پر فضل کیا، یعنی قرآن مجید جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے کلام اتارا، یہ اتنا بہترین کلام ہے، اتنا اچھا اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر اتارا.